ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, لیٹ اسٹارٹ ود دا گڈ گورننس آرگیومنٹ. میں آپ کو آپ ہی کی جماعت کے رہنما کی ایک جو ساؤنڈ بائٹ ہے وہ سنواتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ. جو حکمران اشرافیہ پاکستان کی, وہ اپوزیشن میں بھی ہے, وہ حکومت میں بھی ہے, وہ ریاستی اداروں کے اندر بھی ہے. اب اس وقت سے بچا جائے جب یہاں بھی کوئی جنتر منتر شروع ہو جائے. وہ ہو جانا میں آپ کو بتا دوں تو وہ تو انڈیا تھا اور وہ منظم تھے اسٹوڈنٹس, وہاں پولیٹیکل ڈیپتھ بہت زیادہ ہے لوگوں کی, تو اس طرح کا وائلنس نہیں ہوا اور ابھی بچت ہو گئی ہے. اگر اس ملک میں یہ ہوا تو یقین کریں کچھ باقی نہیں بچے گا. کچی بستیوں سے لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے, اور جو سامنے آئے گا اس کو کچل دیں گے. Not only DGISPR but the people like خواجہ سعد رفیق are raising questions کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی ہے, لوگ نکلیں گے, جنتر منتر بنے گا, پاکستان کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سر, یہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات کرنا آسان بہت ہے, لیکن اس کی جو بنیاد ہے, مثلا ابھی تک ہم اس بات کو طے نہیں کر سکے. میرا بھی بہت طویل عرصہ گزرا ہے پارلیمان میں اور حکومت میں بھی. گڈ گورننس کا معیار کیا ہوگا؟ میں اور آپ کیا اگری کریں گے کہ گڈ گورننس کیا ہوگی؟ کیا گڈ گورننس جو ہے وہ ہائی جی ڈی پی گروتھ ہے, اس کو ہم کہیں گے گڈ گورننس ہے, یا جو انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھا دینا گڈ گورننس ہے؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گڈ گورننس, یہ آپ اپنے حلقے کی عوام سے نکل کے پوچھیں, حلقے کا ایک سیاست دان سے انٹریکشن بڑا اس کی واضح پکچر بتا دیتا ہوتا ہے. نہیں, وہ میرے حلقے میں تو بڑا واضح ہے. مجھے اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہے کہ جو لفظ میں سب سے زیادہ سنتا ہوں اپنے ووٹروں سے وہ یہ ہے, اور پنجابی زبان میں مجھے کہتے ہیں کہ خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ. اب this is the word. جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ان دو الفاظ میں آ کے وہ سمٹ گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ پاکستان کی عوام اس وقت جو ہے, چلیں محدود میرا گجرانوالہ شہر کا حلقہ ہے, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی آپ جو قیمتیں ہیں بنیادی چیزوں کی وہ گھٹائیں, تو لہٰذا اس پر فوکس ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب. لیکن کیا گڈ گورننس میں صحت ہے, تعلیم ہے, امن و امان ہے, انفراسٹرکچر ہے, اکنامک پالیسی ہے, فسکل پالیسی ہے, وہ سب چیزیں بھی اس کا حصہ ہے. لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت اس چیز پر فوکس ہے کہ آپ کو جو بنیادی چیزیں ہیں, ان میں بجلی بھی شامل ہے, اس میں گیس بھی شامل ہے, ان کی قیمتوں میں کمی لے کر آنی. مہنگائی نہیں کہ وہ مہنگائی جو اصل میں ایکچولی ایک لفظ ہے اس میں اصل میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے. سر 3.5 سال میں تو آئی نہیں ہے. جی نہیں, لیکن اس پہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز تھیں جو بلڈ ان ہو گئی تھی اکانومی میں, وہ ہم نے ختم کر دی ہیں, اور اب بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ سٹیبل ہیں. صرف ایک پش جو انرجی کی طرف سے آ رہی ہے, چاہے وہ بجلی ہے یا پیٹرولیم ہے, جو ایران یو ایس وار کی وجہ سے ہوا, وہ ایک ایشو ہے. لیکن میں یہی کہوں گا نا کہ اگر ہم سارے اس بات پر فوکس ہیں کہ گڈ گورننس کی اس وقت ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں اس کی قیمت گھٹانی ہے, تو ایک فرق قسم کی پالیسی. لیکن ظاہر گڈ گورننس کے اندر پھر ہر ایک کی فرق ڈیفینیشن ہے. اس سے قطع نظر ہمیں جو ہے اس پر سوچنا ہے کہ جو مختلف لیولز ہیں گورنمنٹ کے, اس میں سے جو میکسیمم انٹریکشن ہے عوام کا وہ لوکل گورنمنٹ سے ہے. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے سبسٹینٹیولی, اس پہ ہائیسٹ پرائرٹی جو ہے قیمتیں کم کرنے کے بعد, اگر ہم عوام کی آواز سنیں تو قیمتیں کم کرنے کے بعد لوکل گورنمنٹ کو پرماننٹ اور empowered فارم میں عوام تک لے کر آنا. Khurram sir, how do you read this, particularly in Pakistan, when we talk about the political atmosphere? ہر حکومت کو 3.5 سال بعد ایک جھٹکا لگتا ہے. کیا آپ وہ سیم پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک دم سے فیڈریٹنگ یونٹ کی آوازیں, ایک دم سے گڈ گورننس کے اوپر سوال و جواب, پھر صحافی اور کالم نگاروں کی اس حوالے سے پروڈکشنز, کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن حکومت کے لیے آپ کو مشکل نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں.
یہاں بھی جب ہم پولیٹیکل لاجک کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل لاجک جو ہے جو مسالے دار کالموں سے ہٹ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں وفاق کی بھی اور چاروں صوبوں کی بھی، وہ چلیں گی آگے، اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹیز ہیں ہر اسمبلی میں وہ سٹیبل ہیں، اور یہ چونکہ مخلوط حکومت ہے وفاق میں، لہذا جو مخلوط حکومت کے حصے ہیں وہ مختلف اوقات پہ ہلکی پھلکی موسیقی اٹھاتے ہیں، اور پھر دوبارہ بھی دیکھیں نا جو اتنی سخت مخلوط حکومتوں کا اٹھانا اٹس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل، آپ لوگوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے اس کے بعد، لیکن وہ جو ایک صفحہ ہے نا، ایک صفحے پہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے ان سے کل جب سوال ہوا انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آپ پاکستان کے نوجوان کو بے شعور سمجھتے ہیں، if they want change، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. This is a huge argument. جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ دوسرے ممالک کے جو آرگومنٹس ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہوا ہے، ابھی ہندوستان میں اس کی مثال دے رہے ہیں، خود ہندوستان میں تامل ناڈو میں آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے چیف منسٹر تشریف لائے ہیں. اب وہ سارے آرگومنٹس اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو چیلنج ہے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کے سامنے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت قائم رہے گی یا نہیں. میرے خیال میں ان کی حکومت بالکل قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے، لیکن ان کو کوئی ریئل پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے. ان کو چیلنج ہے اپنی جو ان کی جو کولیگز ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے، کہ کیا وہ پاکستان کا جو معاشی پیراڈائم ہے جو 79 سالوں سے ایک افسر شاہی اور سرخ فیتے پر قائم ہے، کیا اس کو اس سرخ فیتے کو کاٹ کر اکنامک گروتھ دوبارہ لا سکتے ہیں. یعنی یہ تمام جو شکایتیں ہیں دراصل اکنامک گروتھ نہ ہونے کی شکایتیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ نئے صوبے، یہ سب چیزیں تبھی اٹھ رہی ہیں کہ آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں کہ شہباز شریف از وکٹم آف ہز اون سکسیس، کہ انہوں نے وہ اسٹیبلٹی اچیو کر لی ان 3 سالوں میں، ان کو 2.5 سال ہوئے ہیں اس ٹرم میں. اب وہ جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی ڈالر سٹیبل ہے، کوئی وہاں کوئی نفسا نفسی کا عالم نہیں ہے، پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی اس وقت سٹیبل ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کوئی ایشو نہیں. کیبنٹ پھر چینج ہونی چاہیے، اور کیبنٹ کی تبدیلی کی کیا بات کریں؟ آپ کی کیبنٹ کے اپنے وزیر داخلہ بیان دیتے ہیں، پوری پارٹی میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے بیان کی تردید صحیح طرح سے کر دے. نہیں، دیکھیے تردید ہم سب اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں، وہ لوگ بھی میرے جیسے جو اس وقت کابینہ میں نہیں ہیں یا جو لوگ کابینہ میں ہیں، کہ بہرحال ہمیں یہ جو میکینزم ہے آج کے جو چل رہے ہیں، جو کہ نو آبادیاتی ہیں، کولونیل ہینگ اوور ہے ہمارے، یہ اب 79 سال کے بعد اس کو چینج کرنا ہے، کیونکہ جو میکسیمم اچیو آئی تھنک ہو سکتا تھا اسی نظام میں رہتے ہوئے وہ غالباً شہباز شریف نے اچیو کر لیا ہے، اس سے زیادہ نہیں اچیو ہو سکتا. لیکن اگر آگے جانا ہے تو غالباً شاید مسلم لیگ نون کی جو تاریخ ہے اس سے سبق سیکھنا ہوگا کہ کس طرح 1990 میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف پہلی دفعہ بنے تو انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو یعنی غیر معمولی طور پر تمام روایتوں سے ہٹ کر انہوں نے جو لبرلائز کیا تو پاکستان کے اندر ایک واضح اسٹیپ فارورڈ ہوا. تو یہی چیز جو ہے مزید لبرلائزیشن اور یہ جو تمام سرخ فیتے ہیں ان کو نوجوان نسل کو ان سرخ فیتوں سے آزاد کرنا تاکہ اس ملک میں گروتھ آ سکے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، پولیٹیکل کوئی چیلنج نہیں. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو بلاول بھٹوز ایلیگیشن، جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا تو ہم جو ہے پھر آپ کو اسی طرح سے جواب دیں گے جیسا جواب دینا کا حق بنتا ہے. پھر پیپلز پارٹی آپ کو فارم 47 کی حکومت کہتی ہے، پھر پیپلز پارٹی کے رہنما مختلف پروگرامز میں آپ کو ٹیک آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کس مینڈیٹ کی بات کریں، ہمیں معلوم ہے آپ لوگ کس طرح سے آئے ہوئے ہیں. جی وہ آئی تھنک جو جوش خدابت میں اور انتخابی جو گرما گرمی ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کر دی، ورنہ اگر وہ اور ان کی جماعت واقعی سنجیدہ ہوتے تو پھر
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، صدر مملکت اپنے استعفے دے کر پھر یہ بات کرتے تو پھر شاید ہم مان جاتے ان کی بات. ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ ایک جوش خطابت میں اور سیاسی گرما گرمی. آج آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی جذباتی بات نہیں کرنی ہے. نہیں میں دیکھیں یہ پاکستان کی جو حاکمیت ہے وہ اگر ہم اس سے درست سبق نہیں سیکھیں گے، اور درست سبق یہی ہے کہ الزامات سے پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا، اور جس کی طرف میں کہنا چاہتا ہوں بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں گے کوئی لوگ اٹھیں گے اس بستیوں سے، وہ یہی ہے کہ ہم سب پر ہمیں اگر جب پاکستان کے عوام نے مختلف جماعتوں کو مختلف جگہوں پر جو ووٹ دیے ہیں، وہ ووٹ جو ہے وہ بیان دینے کا ووٹ نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جو ذمہ داری ہے یہ سب جماعتوں کو، جو کے پی والے ہیں ان کو کے پی میں نبھانی ہے، ہمیں پنجاب میں اور وفاق میں نبھانی ہے، انہوں نے سندھ میں نبھانی ہے، اور اوور آل نبھانی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انہی دائروں میں پھنسا نہ رہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے. تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی پروگرام میں. فی الحال اتنا ہی. قبر زدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.